تو انشاءاللہ عنقریب ہم نیا سال شروع کرنے والے ہیں. محرم بس اب قریب ہی ہے، آنے والا ہے. کوشش کرنی ہے ہم سب کو کہ پہلی محرم جیسے ہی چاند نظر آئے چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں جو مسنون دعا ہے. پھر اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ سال شروع کریں کہ یا اللہ آگے جو بھی دن گزارنے باقی ہیں وہ خیر اور عافیت کے ساتھ، نیکی اور تقوی کے ساتھ گزریں. بہت ضروری ہے ان دعاؤں کے ساتھ اپنے نئے سال کا آغاز کرنا، اور ایک موٹیویشن بھی کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سال ہم کچھ کام نہیں کر سکے وہ ہم آئندہ سال کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی تو ہمیں ہمت اور طاقت دے. ہو سکتا ہے آپ کے کچھ پلانز ہوں کہ جن کو آپ فلفل نہ کر پائے ہوں پچھلے سال، تو آپ اس کی بھی دعا کریں. اور ماضی میں جو غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، گناہ ہوئے، اس کی بھی معافی مانگیں کہ یا اللہ پچھلے سال ہم بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں کر آئے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اس سال نہ ہو، آپ ہماری مدد کریں. تو ایک بہترین سوچ کے ساتھ، ایک بہترین موٹیویشن کے ساتھ ہم سب نے نیا سال شروع کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ اللہ کے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے، اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے. ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے اپنے آپ کو کہ ہم کتنا اللہ سے قریب ہوئے ہیں، دن رات کیسے گزرتے جا رہے ہیں. اور آپ صرف اور صرف اس حوالے سے غور و فکر کریں، صبح ہوتی ہے رات کیسے ہو جاتی ہے، ہفتہ کس طرح سے گزر رہا ہے، مہینہ کس طرح سے گزر رہا ہے، اور سال کس طرح سے گزر رہا ہے. بسا اوقات اتنی تیزی سے جو وقت گزر رہا ہے ہم مغالطہ کھا جاتے ہیں کہ یہ چیز جو ہماری زندگی میں ہوئی تھی وہ لگتا ہے کہ چند ماہ پہلے ہوئی تھی، لیکن اس کو کتنا ٹائم گزر گیا ہوتا ہے، سال بھر گزر گیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. دیکھیں ہر آنے والا دن مومن کے لیے بہتر ہوتا ہے. کل کا جو دن تھا جو گزر چکا، اس کے مقابلے میں آج کا دن مومن کا بہتر ہوتا ہے. وہ ڈیلی گرو کرتا ہے اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں، اپنی عبادات میں گرو کرتا ہے. اگر ہم پیچھے جا رہے ہیں تو کچھ گڑبڑ ہے، یعنی ہم دین سے پھر دور ہو رہے ہیں. اسی لیے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے، اور عبادت کا جو شوق ہے نا وہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. عبادت کا شوق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کوئی دوا ملتی ہے اس کی کہ آپ کھا لیں اور آپ کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو جائے؟ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو ہی آپ عبادت کا شوق اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، آپ دل سے عبادت کر سکتے ہیں. اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنی محبت سے نواز، اپنی عبادتوں کا، اپنی ملاقات کا شوق عطا کر. پھر یہ کہ آپ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عبادتوں کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب کرتا ہے. جتنا جتنا آپ کا ایمان ہوگا اتنا زیادہ آپ کا انٹرسٹ عبادتوں میں ہوگا. پھر یہ کہ والدین کی خدمت کرنا، بہت نصیب والے ہیں وہ لوگ جن کے پاس ابھی بھی والدین ہیں. آپ فزیکلی ان کے قریب ہیں تو بہت نصیب والے ہیں. آپ کے نیکی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بہت زیادہ خدمت کریں اپنے والدین کی. ماضی میں اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کوتاہی کو فلفل کریں، اس کا ازالہ کریں. کیونکہ آج کی جو جنریشن ہے اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ پیرنٹس کتنی بڑی نعمت ہیں، ہمیں ان کی کتنی خدمت کرنی چاہیے. آج کل کی نیو جنریشن پیرنٹس سے شکایت کرتی تو نظر آتی ہے، خدمت کرتی کم ہی نظر آتی ہے. بہت ساری شکایتیں ہوتی ہیں والدین سے، لیکن خدمت کا عنصر کم ہے. اسی لیے کوشش کرنی ہے کہ والدین کی خدمت کریں اور صلہ رحمی خوب کریں. آپ اگر عمر میں چھوٹے بھی ہیں تو بھی آپ صلہ رحمی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ نیک عمل ہے جس کا بینیفٹ بہت ہے. آپ کی عمر میں، آپ کے رزق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. آج آپ دیکھیے کہ لوگ صلہ رحمی سے اتنا دور ہیں جس کی وجہ سے اتنے ٹینشنز بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں کے درمیان ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے، محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں. اس کی ریزن صلہ رحمی کا نہ ہونا. صلہ رحمی کے لیے آپ کو اپنا آپ قربان کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی مرضی، اپنی خواہش قربان کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے آپ کو بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، اپنے حقوق چھوڑنے پڑتے ہیں، اور جو بنانا نہیں چاہ رہا نا اس سے بنانا پڑتا ہے.
مشکل کام ہے، لیکن اس کے بینیفٹ تو آپ دیکھیے. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ نے ان کی جان میں، مال میں، اولاد میں بڑی برکت عطا کر کے رکھی، صحت مند رہتے ہیں ماشاءاللہ. اگر کوئی بیماری آتی بھی ہے فوراً صحت مند ہو جاتے ہیں. صلہ رحمی اتنی خوبصورت ادا ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت اخلاق ہے. تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نیا سال نصیب کرے گا تو خوب صلہ رحمی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر یہ کہ اپنے بچوں کی تربیت پر مائیں بہت فوکس ہوں، کیونکہ جو فتنے کا دور چل رہا ہے، اس فتنے کے دور میں اگر ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت نہ کی، اس سے غافل ہو گئے تو بہت بڑا خسارہ اٹھائیں گے. آج ہم ہیں کل نہیں ہیں. ہمارے بچوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ بااخلاق رہیں، باعمل رہیں، اللہ کے بنے رہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب نیک زندگی گزاریں، صاف ستھری زندگی گزاریں. ترمذی کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نیک شخص کی وجہ سے جب تک وہ زندہ ہوتا ہے اس کی اولاد، اولاد کی اولاد، اس کے رشتہ دار اور اس کے ارد گرد کے لوگ حفاظت میں رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرتا ہے. آپ دیکھیے ایک نیک شخص کی وجہ سے کتنا بڑا سرکل جو ہے وہ سیکیور ہو رہا ہے. بچے، بچوں کے بچے، پھر ریلیٹیوز اور جتنے آس پاس گھرانے رہتے ہیں وہ سب سیکیور رہتے ہیں اس نیک انسان کی وجہ سے. سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کی اور ریزن یہ بتایا کہ ان دونوں کا باپ بڑا نیک تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نیک ہوئے تو ہمارے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی جان، مال، عزت، آبرو سب کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو آنے والا سال ہے اس میں ہم سب کو اس حوالے سے بھی فوکس کرنا ہے کہ ہم نیک رہیں گے، خوب نیکیاں کریں گے تاکہ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے. یہ کام صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا، دعائیں تو بے شک کرنی ہے کیونکہ وہ تو ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ہم نیکیاں کریں تاکہ ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے کریں اور پھر یہ نیکیاں نسلوں میں قائم رہیں. پھر یہ کہ علم حاصل کرنے کی کوششیں کرتے رہیں جب تک زندہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ اچھا ہم نے جو کورس شروع کیا ہے اس کو ہم مکمل کر کے اپنی تعلیم ختم کر دیں گے. نہیں، تعلیمی سلسلہ مرتے دم تک جاری رہنا چاہیے کیونکہ طالب علم جنت کے راستے پر سفر کر رہا ہے. علم کا جو سفر ہے یہ جنت کا سفر ہے. اس دوران اگر کسی کو موت بھی آ جاتی ہے تو وہ فی سبیل اللہ کاؤنٹ ہوتا ہے. اور بڑے بڑے علماء اپنے آپ کو طالب علم ہی رکھتے ہیں تاکہ اس شر سے کبھی بھی محروم نہ ہوں.